اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ہدی وبشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرۃ هم یوقنون۔ طاسین یہ آیتیں ہیں قرآن کی اور روشن کتاب کی، ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ للمؤمنین کا تعلق دونوں سے ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ اہل ایمان ہی اس کتاب مبین سے فیض یاب ہوتے ہیں، اس کی تعلیمات پر عمل کر کے فلاح و دارین کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اس لیے یہ انہی کے لیے باعث ہدایت ہے اور یہی اس بات کے مستحق ہیں کہ دنیا و آخرت کی کامیابی کی انہیں بشارت دی جائے۔ منکرین نے جب اس نور درخشاں کو دیکھنے سے آنکھیں بند کر لی اور اس چشمہ شری سے اپنے خشک ہونٹوں کو تر ہی نہیں کیا تو اس کی درخشانیاں اور اس کی سیرابیاں گویا ان کے لیے نہیں تھی اور نہ وہ اس قابل ہیں کہ انہیں یہ کتاب کوئی خوشخبری دے۔ للمؤمنین کا تعلق صرف بشرا سے ہے، یعنی اس کتاب میں ہدایت کا پیغام کافر و مومن سب کے لیے یکساں ہے، لیکن بشارت کے مستحق فقط وہ جماعت ہوگی جس نے اسے قبول کیا اور اس کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈالا، لیکن جو بد نصیب عمر بھر اعتراضات و شبہات ہی کرتے رہے وہ اس بات کے اہل نہیں کہ انہیں یہ کتاب کوئی دل خشکن خبر سنائے۔ مومن وہ نہیں ہوتا جو صرف زبان سے ایمان لانے کا دعویٰ کرے، بلکہ ایمان لانے کے بعد احکام الہی کی بجا آوری کے لیے کمر ہمت باندھنا بھی ضروری ہے۔ ان احکام میں سے سب سے اہم نماز کو شرائط و آداب کی پابندی سے ہمیشہ ادا کرنا اور اپنے مال سے زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اسلام کے نظام عقائد میں اس کی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے اسے علیحدہ ذکر کیا گیا ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ اسلام پر کاربند ہونا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ اپنے ارادوں، اپنی خواہشات، اپنے آرام، اپنے اوقات، اپنی دولت اور بسا اوقات اپنی جان عزیز تک کا نذرانہ بھی بارگاہ الہی میں پیش کرنا پڑتا ہے، اور ان مرحلوں سے فقط وہی کامیابی کے ساتھ گزر سکتا ہے جس کا آخرت زندگی پر یقین ہو۔ جہاں یہ اعتقاد ناپید ہوگا اور جس کے نزدیک زندگی اسی حیات مستعار کا نام ہو تو اسے کیا پڑی ہے کہ خواہ خواہ اپنے عیش و طرب کو بے مزہ اور تلخ بناتا رہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے پالنے والے مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد کو بھی۔ اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش اور دیگر مومنوں کو بھی جس دن حساب ہونے لگے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم کریں، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے۔ یعنی اگر انسان نماز کو نماز کی طرح پڑھے اور اس کے مقصد پر دھیان دے تو وہ اسے بے حیائی اور ہر برے کام سے روکے گی۔ اسی لیے کہ انسان نماز میں سب سے پہلے تکبیر کہہ کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان و اقرار کرتا ہے، جس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے کسی بات کو وقت نہیں دیتا۔ پھر ہر رکعت میں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کا اقرار و عہد کرتا ہے کہ یا اللہ میں آپ ہی کی بندگی کرتا ہوں اور آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں، لہٰذا جب اس کے بعد کسی گناہ کا خیال اس کے دل میں آئے تو اگر اس نے نماز دھیان سے پڑھی ہے تو اسے اپنا عہد یاد آنا چاہیے جو یقیناً اسے گناہ سے روکے گا۔ نیز وہ رکوع، سجدے اور نماز کی ہر حرکت و سکون میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے زبان حال سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنا کر پیش کرتا ہے۔ اسی لیے جو شخص نماز کو سوچ سمجھ کر اس طرح پڑھے جیسے پڑھنا چاہیے تو یقیناً نماز اسے برائیوں سے روکے گی۔